میں ابھی سفر سے آ رہا ہوں، گھر بھی نہیں گیا، پشاور سے اترا اور سیدھا نماز میں ادھر ممبر پہ آگے بیٹھ گیا۔ انسان تتلیوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے، پہلے زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو معلوم تھا نا آبادی بڑھ جائے گی، تو آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، مجھ پہ اعتماد کرو، مجھ پہ توکل کرو، میں نے پیدا کیا ہے تو میں غافل نہیں ہوں۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیدا کر کے بھول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ میں پیدا کر کے غافل نہیں ہوں، زمین میں نے کتنی اسپیس رکھی، کتنی خوراک رکھی، سب مجھے پتا ہے۔ اس حساب سے بندے مارکیٹ میں آتے رہیں گے، تمہیں اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو، 1000 سال پہلے کا کوئی سائنٹسٹ ہوتا جو بڑا عقل مند ہوتا، وہ کیلکولیشن کرتا 1000 سال کے بعد آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے اور لوگوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں آبادی بڑھنے سے مسائل زیادہ ہونے کے بجائے مسائل کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے۔ ایجادات ہوتی رہی۔ اب کتنا بڑا مسئلہ تھا پشاور سے کراچی پہنچنا، پرانے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا یا نہیں تھا؟ گدھے گھوڑوں پہ آتے، پیدل آتے، آبادی بڑھ گئی، ایجادات بھی اسی حساب سے بڑھ گئی، وہ بہت بڑا مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھنگ اڑ کے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل۔ ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی۔ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اتنی آمدن، اتنے خرچے، اتنے بچے، اتنے بیگم، اتنے فلانا، اتنا ڈمکانا، اور ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں بیٹھ گئے۔ تو اس لیے دنیا میں سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا۔ یہ بھی قرآن جو ہم نے پڑھا ہے نا، اسی کا حاصل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ذکر کرتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا۔ او بھائی، تم ذکر کرتے ہی نہیں ہو، تم تو رٹے رٹائے چند الفاظ پڑھتے ہو۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر بھی اس میں داخل ہے، لیکن اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھو، اصل مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہو گیا اور اب آپ کو خطرہ ہے کہ مجھ پہ کیس ہو گیا، میں عدالت میں جاؤں گا اور میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ جب آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے جا رہے ہوں، آپ خوشی میں ہوگے، ٹینشن میں ہوگے؟ ٹینشن میں۔ جج جب کچھ لکھ رہا ہوگا آپ کی ٹینشن بڑھ رہی ہوگی، لیکن جج کا فون آ گیا اور اس نے آپ کو پہلے بتا دیا میں تیرا چاچا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، بے فکر رہے، تجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینا۔ یا میں تیرا ابا ہوں، فرض کر لو ابا آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کی کرسی پہ، پھر آپ ٹینشن فری۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، اور پاکستان میں بھی سارے جج ایک جیسے نہیں ہیں، ان ججوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سنتے۔ بہت نالائق ہے نا، نہیں سن رہے بیان، پھر وہ جو ہم جو مرضی بولے ان کو، اور جو اس وقت میری سپیچ یہ والا کلپ سن رہے ہیں تو وہ اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو سن رہے ہیں۔ تو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے کیا نکلے؟ آپ کو پہلے پتہ ہے میرے ابا ہیں، اب آپ ٹینشن فری۔ اب لوگ آپ سے کہیں گے کہ یار آپ کے اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہ اتنا بڑا کیس ہے اور اتنی خطرناک سزا ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن آپ کو تو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ کہو گے مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے، بذکری ابا یطمئن قلبی، یوں کہو گے آپ۔ بذکری ابی، عربی میں کہیں گے بذکری ابی، اردو میں ابا ہی کہہ دو اس کو۔ بذکری ابا یطمئن قلبی، مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سکون۔ اب پتہ چلا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے۔ اس مثال سے یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ ٹینشن میں آپ کی کیلکولیشن غلط ثابت ہو سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہو میری کم آمدن، یہ مسائل، یہ مسائل، یہ مسائل، تو بھائی اللہ ہے نا، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی آپ آئیے، ہم بیٹھے ہوئے، ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سر مجھے گیٹ پہ روک لیں گے۔ او بھائی میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں یار، روکے گا میرا ہی بندہ روکے گا نا۔ لوگ صبح شام اپنے تعلقات اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یار میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو
تو یہ بات بھی اللہ کے بارے میں جب تک دماغ شریف میں، کھوپڑی شریف میں نہیں بیٹھے گی کہ اللہ بھی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا نظام دیکھ رہا ہے، وہ غافل تھوڑی ہے اپنے بندوں سے بھائی۔ اب 1000 سال پہلے لوگ ٹینشن لیتے کہ یار آبادی اتنی سپیڈ سے، اس وقت تو بہت سپیڈ سے بڑھ رہی تھی آبادی، یار اتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، ایک فی کس اتنے بچے، پھر ان بچوں کے بچے، پھر ان بچوں کے بچے، ابے بھائی یہ کیا ہو جائے گا، تو دنیا کیا ہو جائے گی، برباد۔ تو ان کو کیا پتا تھا کہ بھائی اللہ کیا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس نے انسان کے تابع ہر چیز کو بنا دیا، پوری کائنات، اس لیے انسان کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے، لیکن وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا۔ مینیجر کو کنٹرول میں لے سکتا ہے، وزیر اعظم کو کنٹرول میں لے سکتا ہے، نہیں لے سکتا، وہ اپنے ماتحتوں کو لے سکتا ہے۔ تو انسان کے جو ماتحت ہیں وہ جانور ہیں، ان کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان۔ کتے کراچی میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ دن پہلے 6 کتوں نے ایک انکل پہ حملہ کیا ہے فجر کی نماز کے بعد، زخمی کر دیا ان کو۔ ہم چیخ کے تھک گئے، گورنمنٹ نوٹس لے، ان کتوں کی نسل کو کم کیا جائے، نہیں کر رہے، لیکن ہر تھوڑی دیر میں آپ بورڈ دو بچے دو ہی اچھے۔ انسانوں کی نسل کو کیا جا رہا ہے، کنٹرول، جبکہ انسان کا انسان پہ اللہ نے کنٹرول نہیں رکھا کہ یہ میرا کام ہے، یہ تمہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، تم تھوڑی خدا بن کے کائنات پہ حکومت کرنا ہے، تمہیں جن چیزوں کو میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، مسخر کا مطلب تمہارے کام میں لگا دیا، تم اپنے حساب کتاب سے ان کی نسل گھٹا بھی سکتے ہو، بڑھا بھی سکتے ہو۔ بہت سے جانوروں کی نسلیں انسان نے گھٹائی ہیں اور بہت سو کی بڑھا دی، دونوں ٹھیک ہیں، کسی مفتی نے نہیں کبھی کہا ہوگا کہ جی ناجائز ہے۔ ہمارے نبی نے بھی کتوں کو مارنے کا حکم دیا، جب مدینہ میں کتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو، تو صحابہ نے اتنے کتے مار دیے کہ جو مسافر اپنے ساتھ حفاظتی کتا لے کے آتا اس کو بھی قتل کر دیتے۔ تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب، صحیح مسلم کی حدیث، تمہیں کیا ہو گیا، کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو بھائی، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ مطلب یہ تھا کہ نبی نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ نسل ختم کر دو، مطلب کیا تھا، بھائی کتے زیادہ ہو گئے، تعداد تھوڑی ان کی کم کر دو۔ جنگل میں تو اللہ نے خود ہی ایک سسٹم رکھا ہوا ہے نسلوں کی کنٹرول کرنے کا، شہروں میں انسان نہیں کنٹرول کرنا ہے نا، جنگل میں جانوروں کی نسل کنٹرولنگ سسٹم پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں ہرن کو کھانے والے درندے شیر چیتے نہ ہونا تو اتنے ہرن 12 سنگے پیدا ہو جائیں کہ جنگل کی گرینری ختم کر دیں۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے، ساری جنگل کی گرینری کی ایسی کی تیسی، وہاں اللہ نے نظام بنایا، شیر بھی پیدا کیا، وہ کھا لیتا ہے ہفتے میں ایک آدھ، تو نسل کیا رہتی ہے، کنٹرول میں۔ خرگوش اتنی سپیڈ سے بڑھتے ہیں کہ جنگلوں میں اگر خرگوش کو کھانے والے کتے اور بھیڑیے اور شیر نہ ہوتے تو خرگوش ہی خرگوش ہوتے پوری دنیا میں، اتنی سپیڈ سے ان کی نسل بڑھتی ہے، اور وہ سارے کھیتوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے۔ آسٹریلیا میں خرگوشوں کا تجربہ ہو چکا ہے، ایک آسٹریلین آیا یہاں سے خرگوش لے گیا کہ یار آسٹریلیا میں خرگوش نہیں ہے، خرگوش بھی ہونے چاہیے۔ وہ خرگوش اتنے پھیلے وہ ان کی فصلیں چٹ کر جاتے تھے، حکومت مارتے مارتے تھک گئی، نہیں مر رہے تھے، پھر بڑھ جاتے۔ بالآخر کوئی ایسی میڈیسن، ایسی دوائیں ایجاد کی گئی ہیں کہ ایک جوڑا بھی زندہ نہیں چھوڑو، پوری نسل ختم کی انہوں نے۔ پھر تحقیق کی ان کے ماہرین نے کہ پوری دنیا میں خرگوش ہیں، ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے بھائی، اتنی بڑھ گئی نسل کے کھیت چٹ کر جاتے ہیں سارے۔ یہ تو پتا چلا کہ دنیا میں جہاں بھی خرگوش پایا جاتا ہے اللہ نے وہاں اس کو کھانے کے لیے درندے بھی اس جنگل میں اسی حساب سے پیدا کیے۔ ہم نے خرگوش تو لا کے چھوڑ دیے، اس کو کھانے والے درندے نہیں چھوڑے ہم نے، خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ مچھلیوں کو دیکھ لو آپ، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، توکل، اللہ پہ اعتماد اور توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ مجھے خرگوش اور گدھے گھوڑے کی مثال سے کیا سمجھانا ہے بھائی، لیکن مقصد بتانے کا یہ کہ جس نے کائنات کو بنایا وہ غافل نہیں ہے، اور ہم لبرل ہو گئے ہیں، ایسے لبرل ہو گئے ہیں کہ بس بالکل اس سے غافل ہو گئے کہ خدا تو ہے ہی نہیں ہے، سب کچھ ہم نہیں کرنا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ دیکھ لو مچھلیوں میں جن جانوروں کی نسل بہت سپیڈ سے بڑھتی ہے، ان جانوروں میں اللہ نے ماں کی ممتا رکھی نہیں ہے کہ وہ پیدا اتنے ہو رہے ہیں، اگر اماں ان کو پالے گی وہ تو سارے بچ جائیں گے۔ اب مچھلی ایک ایک ٹائم پہ ہزاروں انڈے دیتی ہے، ہم لوگ گن پوائنٹ پہ بھی فارمی مرغی سے اتنے انڈے اب تک نہیں نکلوا پائے جتنی مچھلی انڈے دیتی ہے، ہزاروں انڈے دے گی۔ کیا کرتی ہے، انڈے دیتے ہی پہلے اپنے انڈے خود کھائی، پھر جب اس سے
بچے نکلتے ہیں نا، اپنے بچے کھانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ہزاروں اگر بچ گئے وہ تو نسل اتنی پھیلے گی سمندر میں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی بھائی، ان مچھلیوں کو خوراک کہاں سے ملے گی؟ خدا نے ایسا نظام بنایا بھائی، اتنی سپیڈ ہے تو اب ماں کی ممتا ختم۔ میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں، وہ گولڈن فش تھی نا، ایک دن اس نے اتنے بچے دیے، اتنے بچے اڑ اڑ سب کھا گئی، تو چند ایک بچے ہم بچا سکے، اتنی سپیڈ سے کھانا شروع کرتی ہے نا، تبھی ان کو فوراً بچوں سے الگ کرنا پڑتا ہے، فوراً بچوں سے کیا کر دو، الگ۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور جن جانوروں کی نسل بہت سپیڈ سے نہیں بڑھتی، ان کے دل میں اللہ نے بچے پالنے کا جذبہ زیادہ رکھا ہے کہ تھوڑے ہوں لیکن وہ پل جائیں۔ تو یہ سب کنٹرول کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اللہ نے انسان کے بھی تابع بنا دیا، کہا کہ تم بھی کنٹرول کر سکتے ہو، دخل اندازی کر سکتے ہو، نسل کو کم بھی کر سکتے ہو اور بڑھا بھی۔ تم سمجھتے ہو کہ بھئی جتنے انڈے مرغیاں دے رہی ہیں وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے، تو ہم خود سے بھی مرغیوں سے انڈے نکلوائیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا، کراس بریڈنگ کر کر کے اور مختلف قسم کے انجیکشن لگا لگا کے مرغی روز پابندی کے ساتھ انڈا دے رہی ہے، ریٹائرمنٹ تک انڈا دیتی رہتی ہے، اور ان کی نسلیں اور زیادہ بڑھا دی ہم نے۔ نہ بھی بڑھاتے نا تو بھی دیسی مرغی اتنی تھی کہ وہ ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی۔ یہ خوب اچھی طرح بات سمجھ لو، یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو اب دیسی مرغی تو انسانی آبادی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، بالکل غلط بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کراچی میں ہم جب بھی چاہیں جہاں سے چاہیں ہمیں سمندری مچھلی وافر مقدار میں مل جاتی ہے، لیکن یہ کہہ کہ مچھلی کی فارمنگ کو فروغ دیا گیا کیونکہ تاجروں کے لیے وہ آسان ہے، اس میں تیزی سے تاجروں کا فائدہ سمندر میں کم ہے، مچھلی کی فارمنگ میں زیادہ۔ اب تاجروں کا فائدہ چونکہ اس میں زیادہ تھا، اب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں فارمی مچھلی کی طرف۔ نتیجہ کیا نکلے گا، مارکیٹ میں فارمی مچھلی اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ لوگ پھر کل یہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ سمندر کی مچھلی انسان کی خوراک کے لیے کافی نہیں تھی، تو یہ فارمی مچھلی نے آگے کمی پوری کی ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہوگا یہ کہ جب تجارت اس میں لوگوں کو زیادہ آسان نظر آئے گی تو سمندر کی ٹینشن لینا لوگ چھوڑ دیں گے، سوائے جو لینڈ لارڈ لوگ ہوں گے جو اب جیسے دیسی مرغیاں کھاتے ہیں تو اب دیسی مچھلیاں ملا کریں گی ونس اپون اے ٹائم۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیسی پر رہو، فارمی پر مت آؤ، تاکہ وہ جو بزنس سمندر کا چل رہا ہے نا، یا جو جا کے دریا سے شکار کر کے پکڑتے ہیں، وہ بزنس ترقی کرتا رہے۔ اس لیے فارمی سے نکالو اپنے آپ کو۔ وہ جو مچھیرے بیچارے ایک ایک مہینہ جا کے محنت کر کے لاتے ہیں، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ وہ بھی یہی کرنا شروع کر رہے ہیں اب کہ یار ہم جا کے ایک ایک مہینہ سمندر میں اتنی ٹینشن اٹھاتے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک تالاب بنائیں اور دے دنادن مچھلیاں ہی مچھلیاں۔ اس لیے کوشش کس کو کرو، وہی ہم گاؤں دیہاتوں میں رہیں، جب چاہو آپ کو دیسی مرغی ملتی ہے، کیونکہ مرغیوں کی نسل بڑی سپیڈ سے بڑھتی ہے۔ تو خیر اصل بات کی طرف میں آتا ہوں، تو اللہ میاں نے جانوروں کا تو کنٹرول کس کو دے دیا، انسان تو مقصود کائنات ہے، وہ ایک دوسرے کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا۔ وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ نے کسی کو ملازم رکھ لیا تنخواہ پہ، تو اس حد تک آپ اس کو اپنا ماتحت بنا سکتے ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت کہ بھئی آپ نے ایگریمنٹ کیا اتنے بجے آفس آئیں گے، اتنے بجے آفس سے آپ گھر جائیں گے، اس کی میں آپ کو تنخواہ دوں گا، تو تنخواہ دے رہا ہوں تو معاہدے کے آپ پابند ہیں۔ اس حد تک تو انسان انسانوں کا پابند اور تابع ہے، ورنہ حقیقت میں انسان کسی کا غلام نہیں ہے، اس پر حکومت کا حق کس کو ہے، خدا کو ہے۔ لہذا انسان کو یا کسی گورنمنٹ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جوڑے کو یہ کہے کہ آپ کے 2 بچے ہونے چاہیے، تیسرا نہیں ہونا چاہیے، چوتھا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی غلامی ہے نا انسانوں کی کو غلامی میں لانا، کہ ایک مرد کی ایک عورت کی چاہت ہے کہ میری نسل بڑھے اور مجھے بڑھاپے میں سہارا ملے، اس میں گورنمنٹ سے آپ پرمیشن لے رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے گی۔ یہ تو گورنمنٹ کی غلامی، بدترین غلامی ہے انسانیت کی۔ اور یہ میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لبرل لوگ ہیں نا، یہ لبرل حکومتیں ہیں، یہ سیکولر حکومتیں ہیں، ان کے خدا کا واسطہ لیبل پہ مت جاؤ۔ یہ انسانوں کو غلام بنانے کی تحریکیں ہیں۔ لیبل ہے انسانوں کو آزاد کرنا، لیبل ہے حقیقت میں یہ آزاد نہیں کر رہے، یہ انسانوں کو کیا بنا رہے ہیں، غلام بنا رہے ہیں۔ نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ واحد ہے اسلام جو آپ کو انسانوں کی غلامی سے کس کی طرف لے کر آتا ہے، خدا کی غلامی کی طرف۔
اور کمال کی بات یہ کہ وہ بھی حقیقی معنی میں غلامی نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا کہتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں جو احکام تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہاری نیچر کا حصہ ہے، یعنی تمہیں نیچرل لائف پہ لے کر آ رہا ہوں، تو یہ غلامی کہاں ہوئی؟ ابے یہ تو آزادی ہو گئی نا۔ اسلام لیبل غلامی کا لگا رہا ہے، لیکن اس غلامی کے نام پہ دے آزادی رہا ہے، اور سیکولر طبقہ لیبل آزادی کا لگا رہا ہے، بنا غلام رہا ہے۔ چائنا والے سارے غلام ہیں جن کو 2 کے بعد تیسرا بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ غلام ہے نا ریاست کے۔ کتنا بڑا حق مار لیا بھائی گورنمنٹ نے ان کا، سب گورنمنٹ کے آگے جھکے ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سارے پابند ہیں۔ کتنے ملک ایسے ہیں جن میں آپ دوسرے ملک کی عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، لا ہے ملک کا۔ اسلام آپ کو اس غلامی سے کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے۔ پوری دنیا میں احل لکم ما وراء ذالکم، صحیح ہے نا؟ چند مخصوص عورتیں جو آپ کی محرم ہیں، محرم، ان کے علاوہ سب سے کیا کرو؟ نکاح کر سکتے ہو۔ تو غلام کون بنا رہا ہے آپ کو؟ ریاستیں بنا رہی ہیں، یہ لکیریں کھینچ دی ملکوں کی، یہاں سے وہاں آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ملک ایسے ہیں، آپ کی نیشنلٹی کینسل اگر آپ نے فلاں ملک کی خاتون سے نکاح کر لیا، اگر فلاں ملک نے فلاں ملک سے کر لیا، تو وہ تو غلام بنا رہے ہیں آپ کو۔ اسلام کی جو پابندیاں ہیں نا، وہ پابندیاں ہیں جو انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہیں۔ ریاستوں کی پابندیوں کی یہ نوعیت نہیں ہوتی، ریاستوں کی پابندی کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ اکنومیکلی ہم ترقی کریں بس، اور لیول بڑے اچھے اچھے لگائے جاتے ہیں۔ کتنے چائنا میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملک چھوڑا، ان کو زیادہ اولاد چاہیے تھی، انہوں نے کہا یار اس ملک میں رہ کے ہمیں اولاد نہیں مل سکتی، انہوں نے ملک چھوڑ کے ہجرت کر لی دوسرے ملکوں میں، اور دوسرے ملکوں میں جہاں گئے یورپ میں، وہاں جا کے انہوں نے نسل بڑھائی۔ آپ سمجھتے ہو چلو یورپ میں آزادی، وہ آزادی نہیں ہے بھائی، وہ بھی غلامی ہے۔ وہ غلامی اس لیے کہ انہوں نے جو آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ 2 سے 4 آپ پیدا کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنے مفاد میں دی ہوئی اجازت۔ جس دن ان کو لگا کہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے، یا نقصان نہیں لیکن ترقی میں نقصان تو آبادی بڑھنے سے ہوتا ہی نہیں ہے، معیشت بہت اوپر جانے کے بجائے جتنا ہم لے جانا چاہتے ہیں وہاں نہیں جائے گی، تو وہ بھی پابندی لگا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آزادی تھوڑی ہے بھائی، اسلام میں آزادی ہے۔ آپ جتنی دولت کماؤ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا اگر آپ نے حرام طریقے سے نہیں کمائے، کسی سے چوری نہیں کیا آپ نے، سود ہے، جوا ہے، سٹا ہے، یہ جو غیر اخلاقی طریقے، جتنی مرضی کما لیا آپ نے، گورنمنٹ کو آپ بتا سکتے ہو؟ بولو نا۔ گورنمنٹ کو چاہے دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو، یہ آپ سمجھ لو، جو لوگ دنیا میں جس ملک کو اپنی دولت بتاتے ہیں نا، وہ پھر پورا ٹیکس دیتے ہیں، 40%، 50%، پھر کہتے ہیں ہم یہاں سیو ہیں۔ ابے آدھی تنخواہ دے کے تو سیو ہو گیا تو کون سا تیر مار لیا؟ سیو تو یہ ہوتا کہ 1 روپے بھی تیرا خرچ نہ ہوتا، اور تو یہ سمجھتا کہ یہ سارا پیسہ میرا ہے، مجھ پہ کوئی ہاتھ اٹھانے والا، کوئی ٹیڑھی نگاہ دیکھنے والا نہیں ہے، گورنمنٹ میری محافظ ہے اللہ کے حکم کے مطابق، وہ میری حفاظت کر رہی ہے۔ حکومت کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا۔ جب گورنمنٹ نے آدھا ٹیکس لے لیا تو حفاظت کہاں کی؟ ابے نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے محلے میں جب چھوٹے موٹے بدماش ہوتے ہیں نا، وہ پرس چھین لیا، وہ بٹوا چھین لیا، وہ فلانا چھین لیا، وہ یہاں سے چھین لیا، جب بڑا بدماش آتا ہے امن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لو بہت سے علاقے کراچی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان میں بدماشی نہیں، دشمنی نہیں مول سکتا میں ان سے۔ کراچی میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں چھوٹی موٹی چوریاں چکاریاں بہت تھی، جب محلے کا بڑا بدماش آیا نا، اس نے علاقے میں امن قائم کر دیا، لوگ سکون میں آ گئے۔ کیوں قائم کیا؟ اس نے بولا جب ہم دادا ہے، ہم محلے کا بدماش ہے، تو ہر دکان اتنی پرچی باندھی اس نے کہ اتنا ہمیں بولو دے دیا کرو، اتنا ہمیں دے دو، باقی پھر کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ تو لوگوں نے کہا چلو جو روزانہ ہمیں 10-50 روپے کے وہ جو ایک دینا پڑ رہا تھا، اس سے بہتر نہیں مہینے کے 1 لاکھ روپے پھاند دو، ٹھیک ہے نا، اس سے سکون تو ہو گیا نا۔ تو آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ دینا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اپنا نام رکھ لیا کہ میں دنیا میں امن پھیلا رہا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ اس طرح نہیں کرتی، وہ ڈاکو تو اپنے لیے لے رہا ہے، حکومت تو پبلک کے لیے لیتی ہے۔ حکومت کس کے لیے لیتی ہے؟ پبلک پہ خرچ کرے گی۔ دیکھو ظلم کسے کہتے ہیں؟ 2 خرابیاں ہوتی ہیں سیکولر اسٹیٹس میں، 2 بڑی بڑی خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، ان کے پاس ریزرو مال بہت سے بھی زیادہ ہوتا ہے، گلک میں جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہوتا ہے نا، جس کے ہوتے ہوئے ان کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے لوگوں کی ضرورت کے لیے لینا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے جو گلک کو توڑو نا اپنا،
یہ جتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں نا جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑی ایک فلاحی ریاستیں ہیں، یہ ان کے جو ریزرو ہیں، ان کے جو گلک میں جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، اتنے زیادہ خزانے ہیں، ان کو تو ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ، اس میں ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے، اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، خوب سمجھ لو۔ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، پھر کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آئے گی۔ لوگ نا مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف۔ ہم بیوقوف ہوتے نا تو ہمارے اتنے بچے نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہو؟ ہماری اتنی بیگمات نہ ہوتی۔ بیوقوف آپ لوگ ہو جو ان کی باتوں میں آ گئے ہو، اپنی خوشیوں کو بھی برباد کر دیا، خاندانوں کو بھی تباہ کر دیا۔ سب سے زیادہ محبت مرد کو عورت سے ملتی ہے۔ آج ڈپریشن کے لیے کیا کچھ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے۔ سکون ڈپریشن کی الٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیچرلی جو انسان کے سکون کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا مرد کے لیے وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو اسی سے دور بھاگ رہا ہو یا غیر قانونی طریقے سے حاصل کر رہا ہو جس سے ڈپریشن بڑھتی ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری تو اتنی گرل فرینڈز ہیں۔ دیکھو گرل فرینڈ آپ کے ساتھ رہنے کی پابند نہیں ہوتی، وہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، وہ ڈپریشن کم نہیں ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ جبکہ بیوی کو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے۔ تو یہ جو احساس ہے نا مرد کو کہ یہ میری ہے، جب تک میں طلاقیں نہیں دوں گا، خلا کے پیپر پہ سائن نہیں کروں گا، یہ کہیں جا نہیں سکتی، اس کا جانا انلیگل ہوگا، یہ چیز مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب یہ پتا ہے کہ میری ہے یہ، ورنہ آپ کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو وسیم اچھا لگ رہا ہے، کبھی غفار اچھا لگ رہا ہے، گرل فرینڈ میں تو یہی ہے نا، تو یہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں، جا کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے دیکھ لو جا کے آپ۔ عورت کو بھی جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہیں جا نہیں سکتی، سوال پیدا تو عورت تو پابند ہو گئی نا، اس کو کیسے سکون ملے گا جب اس کے پاس ایک دوسرے مرد کا آپشن ہمیشہ کے لیے ختم۔ اس کو بھی اب نبھا کر کس کے ساتھ کرنا ہے پتا ہے بھائی، اب میرے مقدر میں کون ہے؟ یہ ہے۔ اب اس کو بھی یہاں سکون ملے گا جب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا۔ دیکھو بوفے میں جا کے ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، آدمی کہتا ہے بریانی کھاؤں یا کباب کھاؤں یا میں وہ کھاؤں، ابے بٹیر کھاؤں، کیونکہ کل پشاور والوں نے بٹیر کھلائے مجھے۔ پشاور میں نے چپلی کباب دیکھا گول قسم کا، میں نے کہا بھائی یہ چپلی کباب بڑا اچھا بنتا ہے نا وہاں، تو یہ ڈیزائن کیوں چینج ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی۔ میں نے کہا یار آپ لوگ نے نا کراس بریڈنگ کی ہے چپلی کباب کے ساتھ، یہ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں ایسا چپلی کباب وجود میں آیا ہے، ورنہ چپلی کباب کو تو کہتے ہی چپلی اس نے کہ چپل کی طرح ہوتا ہے نا، وہ ایسے چپٹا ہو۔ فارمی مرغیوں کی نسلیں چینج ہو گئی، ہر چیز کی چینج ہو گئی، کباب کی بھی نسل بھی، اس کو میں نے کہا شامی کباب کے ساتھ کراس بریڈنگ ہوئی ہے اس کی، یا کوفتے کے ساتھ لگ رہا تھا مجھے، کیونکہ نہ پورا چپٹا تھا نہ کوفتے کی طرح گول تھا، بیچ کی کوئی، تو یہ کوفتے کے ساتھ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ ذائقہ بہرحال اس کا وہی تھا، ابھی کراس بریڈنگ میں خالی شکل چینج ہوئی ہے، اگلی نسل میں چپلی کباب کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا یار جو روایتی کھانا ہے نا پشاور کا، اس کو تو ویسے ہی رہنے دو میرے بھائی، اس کو اگر کراس بریڈنگ کر کے کوئی نئی چیز بنانی ہے تو اس کو نام کچھ اور دے دو نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا خیر کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں بوفے میں جاؤ تو ٹینشن کم نہیں ہوتی، تبھی بوفے میں لوگ کبھی کبھار جاتے ہیں ویسے ہی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یا ٹرائی کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو اور ایک قسم کا کھانا آپ کے سامنے آ جائے اور وہ آپ کا مرغوب ہو، آپ کی مرضی کا ہو، تبھی بیگم اپنی مرضی کی ہو تو پھر سکون دے گی۔ اگر کسی نے لا کے پہنا دی ہے پھر تھوڑی، یا بعض دفعہ کوئی لا کے نہیں پہناتا خود پہن جاتی ہے، وہ الو بنا لیتی ہے کوئی، بس فیس بک پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ تو خیر، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا حل کس چیز میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ٹینشن میں تھے، تو یہ لبرل لوگوں کو پاس بیچاروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ ان کمبختوں کی 35 40 سال پڑھائی لکھائی میں عمر گزر جاتی ہے، یہ تو ڈپریشن کے پورے کنستر ہیں میرے بھائی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ خدا نے جو ڈپریشن دور کرنے کے لیے بیوی کو پیدا کیا تھا اس سے یہ دور رہتے ہیں، اور ڈپریشن بڑھانے والی چیزیں جس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے اس سے یہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ تو میں تو اس پہ، یہ لوگ جب آتے ہیں نا میرے پاس کہ ٹینشن، میں کہتا ہوں ابھی تو زندہ کیسے ہے بھائی، تجھے تو مر جانا چاہیے۔ نیچر سے بغاوت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں ہوتا۔ پھر انسان کو ایک ٹائم پہ اولاد چاہیے، بیٹے بیٹیاں چاہیے، وہ نہیں ملے
وہ 100 دفعہ کہے گا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ وہ ٹینشن میں ہوگا. دیکھو ایک خاندانی بات کرتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ڈپریشن یہ بڑی عجیب بیماری ہے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں، آپ کو بتائے گا. ڈپریشن کا اظہار نا لوگ بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، حالانکہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوپ کی وجہ سے میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے. تھرمامیٹر لگائیں گے تو پتا چلے گا بھائی یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ٹیمپریچر آپ کا اندر کا بڑھ گیا ہے. تو اسی طرح کسی سمجھدار کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر ایب نارملٹی ہے نا، بلا وجہ ہنس رہے ہیں، بلا وجہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں، بلا وجہ مشہور ہونے کا شوق، ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، آگے گھس رہے ہیں، یہ بھی بہت دفعہ، میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ، بہت دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ایب نارملٹی والی کیفیات ہوتی ہیں اس کی، وہ کچھ ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بعض لوگ بہت خوش نظر آئیں گے، یعنی ایسے خوش نظر آئیں گے کہ وہ اتنا خوش کوئی ہوتا نہیں ہے، حقیقت میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. وہ بتکلف ہنسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ، کیونکہ ان کو ٹینشن نے اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے. ان کو ہنسی کا کوئی موقع ملے نا تو وہ نارمل نہیں ہو رہے، تو بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مختلف اظہار ہیں. یعنی تو آج کی دنیا میں اکثریت، اگر میں حلفیہ کہوں نا اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے تو میری یہ بات غلط نہیں ہو. نارمل میں نے صرف علماء و بزرگوں میں ہی دیکھے، معذرت کے ساتھ یہ دینداروں میں دیکھیں، ورنہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کھسکاوا ہوگا. پورا سیٹ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یہ جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے فرما جو فریم ہے نا وہ تھوڑا سا آڑا ترچا ہو. وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف ہی نہیں ہے. جو تمیز کی ایک زندگی تھی، بالغ ہوتے نکاح کرتے، بیوی ہوتی، بچے ہوتے، صحیح ہے نا، پھر کمانے کی فکر کرتے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے، مرتے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرتے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے، میں نے عرض کیا نا سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ نہ نہ، دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک، حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام، شراب حرام ہے نا، نماز چھوڑنا. بولتے کیوں نہیں یار؟ بول لو نا یار، یہ تو کرنا ہی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا، بولو نا، حرام. سے سکون نہیں ملے گا بد نظری کر کے، یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ملتا ہے ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے؟ چرس. ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا، چائے کی کثرت اور کافی، اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں، چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت، غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں، وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چایوں کے، یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. او بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں، چائے سے شروع کیا ہم نے، اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی، اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم، حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بولو، بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ، ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ. عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ میگریٹ کی.
بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کہ کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ، آپ کہیں بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، چرس کا عادی، اب اوپر چلے جاؤ چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ ہیروئن ہے، ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں، جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں، اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے، لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں، نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں، ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں. تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے، ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا، بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے، ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بڑھے گی. جن کو بد نظری کی عادت پڑ گئی، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود، انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے، وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے، وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی، نہ نہ، وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے، نارمل بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی، وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے، وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، کہتا ہے یہ مولویوں نے خامخواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے، یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے، ختم، ایسا مزہ آ رہا ہے، تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا، کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے، ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا اب مزہ نہیں آ رہا، دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا، ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے، کوئی اور لگا نا. پھر کوئی اور لگایا، پھر کوئی اور لگایا، اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا، عادی. اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے، پھر میوزک چاہیے اس. یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے، میوزیکل شو میں جانے والے، ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے، نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. او بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے، ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالی. ایک بات میں بتاؤں، یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے، بورنگ. یہ آپ کو لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے. خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا، آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹو تھے، انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی. اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں نا، بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں. تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے پی بھی ہے. اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے، لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ، لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب شادی میں کر رہے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں.
کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں, ایسے سب کے چہروں پہ کلکلاہٹ, کوئی ادھر کلا بازی کھا رہا ہے, کوئی ادھر کھا رہا ہے کلا بازی اور ناچ رہا ہے, حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی, دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے یار. انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی, کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے, شادی بھی کر لیتے ہیں, اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں, خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھو ابھی ہمارا بھانجا ہے, اس کی شادی ہونے والی ہے, وہی نہیں یہاں پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو, جلدی کرو جلدی کرو, دماغ کھایا ہوا ہے اس نے. تو پٹنے والا ہے, میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے. آرام سے بیٹھ جائے, جب جو ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے, اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی. مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو, بیان جلدی 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 شادی پہ بیان. انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہوتے. پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار, گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں. گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی. اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے, اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے. وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مناسب ہے, باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, اچھا ہے. تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی. انسان کو سکون کے لیے پیسہ, صرف پیسہ نہیں چاہیے. وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, ایک موٹیویشن اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کہ یہ 1,00,000 روپے لیتا ہے. سب کچھ یاد رکھو, اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو, اللہ والوں کی صحبت میں. تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے, پھر موٹیویشن ملتی ہے. صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں. نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا, ترغیب دی, خود بھی یتیموں کو پالا آپ نے. حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے, لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے. مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں, کہ تم کہتے ہو ایکچولی اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے. 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں, کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا, کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. اور نکاح بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پال رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں, دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے. اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, غربت ہے. توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل. کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو, پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو, لا 50,000 روپے دے, میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے, نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو بات کہاں چلی گئی یار, گچی پکڑ کے رکھا کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ناچ رہے ہیں. پنجاب کے لوگ نا بڑے مستائبے بھی ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ, کو پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا, صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے. تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پیوی نہیں, اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں یار, اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پیوی نہیں ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہوا اور ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں.
ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات, بغیر ناچے خوش ہے. وہ آئی بس سمجھے, اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے, یار یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف, نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں, نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, کیا خیال ہے, نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں, پھر بھی خوش ہیں یار. مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو کہ خود تو خوش ہوتا ہے, بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے, وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا میں. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں, یہ انسان نے خود. اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے, یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے, تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں کہ بولتے ہیں, اتنی ضروری ہے, یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. او بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے, اللہ نے حرام بولا ہے اس کو, اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو, یہ جو عیاشی کے راستے ہیں, میوزیکل شو, میوزک, ڈرامے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ, یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہے. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. او بھائی یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے, سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا؟ کیا ہو گیا بھائی, جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے, اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو کیا سارا دن پیتا رہے گا یہ؟ ایسے ہی کیا سارا دن موسیقی سنتے رہو گے؟ تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے, گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا, لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے, یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا. دوسرا کام کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے, عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے. ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ. تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو. وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے, آپ نہ جان نہ پہچان, اور آ کے بیٹھ جائے, آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ جلدی جائے, میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آگے بیٹھ گیا, کبھی یوں گزارے ہو گئے آپ کا, بھئی یہ جائے گا کب پتہ نہیں, اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے آپ نے, اٹھ بھی نہیں سکتے. ٹینشن دیتا ہے نا وہ, اس کو کہتے ہیں وحشت. جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں. بلی پالتو جانور ہے, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, واہ بھئی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں. مرغی پالتو ہے, لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے, دیکھ کے اچھا لگے, کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا.
شیر آ گیا، وہ کتنا کیوٹ ہو بھائی، ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو. اور میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا، مجھے لے گئے کیج میں، کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. تو کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں، پیار کریں. میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا، لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. اسی پیار محبت آپ ہی کریں. اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے، ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے گا. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، اژدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. کوئی انسان کے بچے بنو یار، کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشت ناک جانور ہیں، ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. وہ انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا، وہ کرے گا کچھ نیا. وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا، وہ بندر پالے گا. آپ بچے پالو اور کیا پالو؟ آپ جانور پالنا ہے، حلال جانور پالو. حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی، آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ، اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں. 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی، دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی. ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے. تیسری، اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے. اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے، وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی. وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ، ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی، ابھی ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں، اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا، اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں، وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی، تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں، بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا. اماں کو کیا ہو گیا؟ اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے. سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بیان کی نا، جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ، اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا میں، بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا، لیکن جو میں نے جہاں سے موڑا تھا نا وہ جگہ. کون؟ نہیں وہ تو بات، وہ تو مجھے پتا ہے، ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے. چلو چھوڑو. ہاں وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے. کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی، تو وہ پاگل ہیں. ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز، اینیمل لورز. یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں، وہی نہیں پیدا کر رہے تم. تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے، ان سے محبت ملے گی، گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے. وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، گورا آخرت کو نہیں مانتا. یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے. کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا. تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں، وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا، تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟ ٹینشن میں، کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آگے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن. یار کدھر آگے پھنس گئے ہم.
بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت، یار یہ گزرے گا کب، ختم کب ہوگا، ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے، کھلے عام کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں اس کے، ابھی تو رمضان میں یہ کر رہا ہے، تو یار یہ گزرے ٹینشن ہے یار. ایسی ایسی وحشت لوگوں پہ ہم نے دیکھی، اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے، غیبت نہیں ہے، ان بہت پرانی بات ہے، کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، اذان ہوئی، وہ مسجد میں آئے، ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی، ایسے ایسے نا بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے، اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ، یار اب تو آ ہی گئے ہو، اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا، مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے، کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے، یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو، وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی، بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے، دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں، ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری پوری زندگی گزر گئی، مسجد سے وحشت ہے ان کو، گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی، ان ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا، دوسری عبادت کی ٹینشن، عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو، اللہ کا نام لینے کو، لیکن اللہ اللہ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی، اللہ سے دوستی ہو جائے. دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، جن کا نماز میں دل نہیں لگتا ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کیا کر لیں؟ 50 کم کر دی، پہلے 100 بتاتا تھا. 100 رکعتوں کی نیت مان لو، ایسی کی تیسی. یار یہ 100 رکعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اٹھوں گا، اور تسلی سے پڑھو 100 رکعتیں. آپ 100 کے بجائے 50 کر لیں، زیادہ ہو جائے گا میرا خیال. آپ دیکھیں جب یہ عمل بار بار ہوگا نا تو آہستہ آہستہ نماز میں لذت شروع ہو جائے گی. اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے، صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادی بنائیں، تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ،
آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ, ایک منظر ہے, بیگم فلم دیکھ رہی ہے, بچے کیا دیکھ رہے ہیں, آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا, پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے, ابے کبھی کتاب لے کے بھی بیٹھ جایا کر, کہتے ہیں نا ماں باپ, ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی, شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ, بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں, بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں, نماز میں لگے ہوئے ہوں, یا کوئی تلاوت کر رہا ہو, کوئی دعا مانگ رہا ہو, تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں, دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں, اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہا ہو, ارطغرل چل رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن, اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں, 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی, بڑی فرما بردار, دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے. گلاس سامنے آیا, اٹھا کے لات ماری, توڑ دیا اس کو. ابھی کدھر سامنے رکھا ہوا ہے, اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا, گردن مار کے پھینک دی اس کو. بہت شور کر رہی ہے, یوں گردن گھمائی تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا, گلاس پڑا ہوا تھا, لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں, پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ, ٹھیک ہے نا, ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, تم قرآن لے کے بیٹھا کرو, اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں, گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے, ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا, لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی, بڑھاپا برباد ہوگا, آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن, ابے ڈرامہ دیکھ رہا, ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے. انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے یار, بہترین کام کیا ہوا ہے, ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. تو یہ سوچ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر, اس سے سکون ملے گا.